السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت، بہت ہی خوبصورت حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، اور اتنی اچھی روایت کہ آپ میں سے وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے غم میں ہوں، کسی بھی قسم کے دکھ میں ہوں، کسی بھی مصیبت سے گزرے ہوں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ مجھے واٹس ایپ میسیجز بھی کرتے ہیں، فیس بک پر بھی میسیجز کرتے ہیں، انسٹا پر بھی، ای میل بھی، یوٹیوب پر بھی، کہ جو کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پرسنلی میں نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے، بعض سے وائس میسیجز کے تھرو، بعض سے فون کال پر، بعض سے ٹیکسٹ میسیجز پر۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غم میں ہیں، اور بڑی تعداد میں غم میں ہیں، اور مختلف ایسے غم ہیں کہ جو یا مٹائے نہیں جا سکتے یا کم کیے نہیں جا سکتے۔ لیکن وقت ایک بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں سب کو یہی کہتا ہوں۔ لیکن آج جو روایت آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، تو انشاءاللہ تعالی ایمان کی ایک رمق آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور اس غم سے نکلنے میں آپ کو ایک بہت بڑی مدد ملے گی۔ اس روایت کو امام بخاری لاتے ہیں کتاب المرضی میں، یعنی بیماریوں کا جب بیان کیا نا، اس کے تحت لاتے ہیں۔ اس میں باضابطہ باب قائم کیا ہے مریض کے کفارے سے متعلق۔ لیکن دو حدیثیں 5641 5642۔ پہلی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مصیبت، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کبھی کوئی گناہ کیے ہوں اور اب کسی مصیبت سے گزر رہے ہوں، اور مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، تو اس ایمان کی فضیلت کی بدولت آپ کی مصیبت آپ کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چھپ جائے، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ ایسی کوئی چیز چپ جاتی ہے، خواتین جو ہے وہ کبھی سلائی کر رہی ہوتی ہے، سوئی چپ جاتی ہے، کبھی وہ جو ہے اپنا اسکارف سیٹ کر رہی ہوتی ہیں سر کا، اس میں پنیں لگتی ہیں نا، وہ پن کبھی ہاتھ میں چپ جاتی ہے۔ کبھی نیل کٹ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ نیل کٹ کر جاتے ہیں، اس سے ذرا تکلیف ہو جاتی ہے، خود نہیں تکلیف دی نا، ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کانٹا بھی جسم کے کسی حصے میں چپ جائے اور اس سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی تمہارے گناہ جھڑا دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین ہے نا میرے پیارے نبی، رحمت کا پیغام لائے ہیں امت کے لیے۔ آئیے اگلی روایت بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگلی روایت کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کی۔ تو امام بخاری نے دونوں اصحاب رسول سے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ مسلمان جب بھی، یہ ذرا زیادہ تفصیل سے روایت ہے، کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی سے، کسی بیماری سے، کسی رنج و ملال سے، کسی تکلیف سے اور کسی غم سے دوچار ہوتا ہے، دیکھیں نا کتنی ساری چیزیں اس میں سمیٹ لی ہیں ایک نظر، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کسی پریشانی سے متعلق، یا کسی بیماری سے متعلق، یا کسی رنج سے متعلق، یا کسی تکلیف سے متعلق، یا کسی غم سے متعلق۔ ساری چیزوں کو اس نے گھیر لیا اس روایت نے۔ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، کسی بیماری، کسی رنج و ملال، کسی تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ غم اتنا چھوٹا سا ہو کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ کسی کو بخار آ جاتا ہے نا، تو بخار میں جب تک بخار رہتا ہے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ کوئی اور تکلیف ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں چوٹ لگ گئی، یا اس کے اندر وہ بھی ہے کہ کوئی ایسی خبر آئی جس سے آپ دل گرفتہ ہو گئے، رنج میں چلے گئے، آپ کو حزن اور ملال ہو گیا ہے،
کوئی جسمانی تکلیف نہیں بلکہ ذہنی تکلیف ہے. کچھ لوگ مینٹل تکالیف سے بھی گزارتے ہیں جس کو دماغی پریشر میں رکھتے ہیں. بعض ایسے غلط لوگوں کے اندر ہم رہتے ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، ہمارے احساسات کو مجروح کرتے ہیں. یہ تمام تکالیف اس میں شامل ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا زبردست میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں جو آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں. ایک بندہ گناہ گار ہے، وہ کسی تکلیف میں آتا ہے، ایمان والا ہے تو اس کی ایمان کی فضیلت کے تحت اس کے گناہ جھڑتے ہیں. جب گناہ جھڑتے ہیں، تکلیف میں ہے، رائٹ، گناہ جھڑ رہے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ گناہوں کے جھڑنے سے کیا ہوا؟ گناہ کم ہوئے، درجہ بڑھ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے قریب ہو گیا. اللہ کے قریب ہو گیا، قرب الہی نصیب ہو گیا اسے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم آئے تو غموں میں پڑے رہو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کوئی رنج آئے تو رنج ہی میں پڑے رہو. نہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم روتے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم غم کرتے ہو، تم رنج کرتے ہو. کیسے یہ دو باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں پھر وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے. کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو جب وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اس کے لیے صبر کرتے ہیں، مصائب و پریشانیوں اور مشکلوں پر یہ جو غم آتے ہیں انہیں برداشت کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، تو وہ بھی تو نوازنے والا ہے. وہ بھی تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے. وہ بھی تو ہے، وہی تو ذوالجلال والاکرام ہے. پھر وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اپنے حبیب کے ذریعے ایسے پیاری پیاری باتیں امت کو بتاتا ہے کہ میرے بندوں، میرے قرآن میں بھی بہت کچھ ہے اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے بھی بہت کچھ ہے. وہ جو طٰہٰ ہے، وہ جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو میرا نبی ہے، جو نبی الرحمہ ہے، جو میرا حبیب ہے. تم اس کی امتی ہو، کہ تم اس کی امتی ہو تو آؤ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. کیونکہ تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، اور وہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے ڈر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس سے، ٹھیک ہے 8-10 منٹ آپ کے وقت لے لیا میں نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی بات تھی، آپ نے 8-10 منٹ اس میں نکال دیے. جب بات ہو میرے رب کی اور بات ہو اس کے حبیب کی تو بندہ جتنی باتیں کرے کم ہے. اب میرا تو یہی سوچنے کا طریقہ ہے. آپ کو بات پسند نہیں آتی، میرے سوچنے کا ڈھنگ پسند نہیں آتا، تو بابا میں زبردستی تو آپ کو اس چینل پہ لایا نہیں ہوں نا. آپ پھر ان کے پاس جایا کرو جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے، جب ذکر رب چھڑ جائے، جب ذکر مصطفیٰ ہو جائے تو بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے دائمہ اور کامل عطا فرما، اے اللہ رنج و ملال لوگوں کے دور فرما، اے اللہ لوگوں کی تکلیف اور غموں کو دور فرما. اے اللہ تو صبر دے، اور صبر بھی ایسا دے کہ ثابت قدمی والا ہو. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا لے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. اے اللہ ہمیں جنت
جنت میں داخل فرما اور جنت الفردوس میں داخل فرما اور اپنے دیدار سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، اے اللہ تو اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل کی ایمان کی حفاظت فرما، تو ہمارے آل کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے گزر گئے انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے، اور جو ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، اللہ ہمیں مصائب و پریشانیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ڈر و خوف سے بچا، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو تو شکست فاش دے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔